Watch the bottom line. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری اور ایک چور کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، منقول ہے کہ ایک چور رات کے وقت حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دائیں بائیں ہر طرف پورے گھر کی تلاشی لی، لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب اس نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر تم چلاک اور ہوشیار چور ہو تو کوئی شے لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں مل رہی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے غریب شخص، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا۔ اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو حضرت سیدہ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر یوں دعا کی، اے میرے آقا و مولا عز و جل، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس کو عبادت کی لذت نصیب ہوئی، چنانچہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ جب سحری کا وقت ہوا تو آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس تشریف لے گئیں تو اسے حالت سجدہ میں اپنے نفس کو ڈانٹتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے پایا، جب میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا تجھے حیا نہ آئی کہ تو میری نافرمانی کرتا رہا اور میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا، اور اب گناہوں کی گٹھلی لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے، جب وہ مجھے اتاب کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، خیریت سے گزری، عاجزی اور انکساری سے میں اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرے ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، میرا عذر قبول فرما لیا اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے میرے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیے چلا گیا۔ حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کی، اے میرے آقا و مولا عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، تو کیا نے مجھے بھی قبول فرما لیا؟ اچانک آپ رحمت اللہ علیہ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اسے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنا قرب عطا فرمایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کی نظر کرم سے وہ چور ایک ولی بن کے باہر نکلا۔ اے مسلمانوں، پختہ عزم والے تجھ سے سبقت لے گئے اور تو غفلت کی نیند سویا ہوا ہے۔ اٹھ اور اپنے رب تعالیٰ کے در پر نادم شخص کی طرح کھڑا ہو جا اور ذلت سے سر کو جھکا کر یوں کہہ کہ میں ظالم ہوں، اور سحری کے وقت یوں عرض کر کہ میں گناہگار و نافرمان ہوں۔ اے مالک و مولا عز و جل، میں تیرے عفو و کرم کی امید لیے تیرے دربار میں حاضر ہوں، مجھے معاف فرما دے اور اس کے نیک بندوں سے مشابہت اختیار کر، اگرچہ عمل کے اعتبار سے تو میں ان میں سے نہیں، پھر بھی ان کا قرب اختیار کر۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، عارفین بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے اور اپنے علم پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے نیند کو چھوڑ کر تاریک راتوں میں قیام کیا اور آنسوؤں سے چہرے کو دھویا۔ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ فرمایا مفہوم کہ میرے بہترین بندے وہ ہیں جو میرے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔